پرانے زمانے میں ہم نے ایک بات سنی تھی کہ کسی گاؤں میں رات کے وقت ایک ہاتھی آ گیا اور گاؤں والوں نے کبھی ہاتھی دیکھا نہیں تھا. تو گاؤں کے جو مکھیا تھے انہوں نے ہاتھی کو اپنے گودام میں بند کر دیا. گاؤں میں شور ہو گیا، ہاتھی آیا ہاتھی آیا. سب لوگوں نے شور مچایا. مکھیا کے گھر کے پاس بھیڑ جمع ہو گئی. کہا ہم کو دیکھنا ہے ہاتھی. اس نے کہا کہ سب کو تو نہیں دکھا سکتا، 4 لوگوں کو بلاؤ، میں ان کو بھیج دوں گا، وہ دیکھ کر کے آئیں گے اور تم کو بتائیں گے. سارے گاؤں والوں نے 4 بڑے لوگوں کو چن لیا. جس کو ہاتھی دیکھنے کے لیے چنا جا رہا ہے وہ کون تھے؟ 4 لوگ تھے. ان سے کہا گیا جاؤ تم دیکھ کر کے آنا، گاؤں والوں کو بتا دینا. سب سے پہلے ایک آدمی اندر گیا. اندھیرا تھا، کیا نظر آتا؟ جاتے ہی ہاتھی کی پونچھ اس کے ہاتھ میں آئی. اس نے سوچا کہ ہاتھی جو ہے ایک پائپ کی طرح ہوتا ہے، ایک رسی کی طرح ہوتا ہے. ہاتھی باہر آیا اور اس کے بعد لوگوں سے کہا. لوگوں نے پوچھا ہاتھی کیسا ہے؟ اس نے کہا ایک رسی کی طرح ہوتا ہے ہاتھی. دوسرا شخص اندر گیا، اس کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھی کے پیر آ گئے. وہ ہاتھی کے پیر کو ادھر ادھر سے ناپا اور اندھیرے میں دیکھ کر باہر آیا اور کہا. لوگوں نے پوچھا کیسا ہے ہاتھی؟ کہا وہ پہلا والا جھوٹ بول رہا ہے، رسی کی طرح نہیں ہوتا، ایک پلر کی طرح ہوتا ہے ہاتھی. تیسرا گیا، اس کے ہاتھ میں تو پیٹ آ گیا. اس نے آ کر کے کہا ہاتھی ایک ڈھول کی طرح ہوتا ہے. چوتھا گیا، اس کو سونڈ نظر آئی. اس نے کہا نہیں، ایک تو ہاتھی ایک موٹے پائپ کی طرح ہوتا ہے. چاروں کا اختلاف ہے، دیکھا ایک ہی ہاتھی کو ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو اندھیرا ان کے بیچ میں ہے، اس لیے صحیح معنوں میں ان چاروں نے ہاتھی کو دیکھا ہی نہیں. اور انہوں نے آ کر کے جو بیان کیا لوگوں کو ماننا تھا. یہاں آ کر کے میرے عزیزو ایک بہت عظیم بات میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں. جنہوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں، دور سے صرف چھو لیا اور باہر آ کر کے بتایا اسلام ایسا ہے، تو لوگوں نے اندھا دھند ان کی پیروی کی اور گمراہ ہو گئے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے قریب تم دیکھو گے کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اسی لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ علم کی روشنی اس کے پاس ہو، کما حق ہو، وہ اسلام کو سمجھا ہوا ہو، اور جب وہ تشریح کرتا ہے تو اسلام کی صحیح معنوں میں وہ تصویر لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے. قرآن پاک کی 19ویں پارے کے پہلے صفحے کی یہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو کھینچ کر لے جایا جا رہا ہوگا اور وہ جہنم کی طرف وہ چیخ کر کے کیا کہتے ہیں؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. کہتا ہے کہ کاش میں فلاں کی دوستی نہیں کیا ہوتا تو اچھا ہوتا، میرے دوست نے مجھے اللہ کے ذکر سے روک دیا اور گمراہ کیا تھا. دوستی اگر تمہاری غلط سنگت میں چلی گئی ہے تو قیامت کے دن دوست جہاں جا رہے ہوں گے وہاں تمہیں بھی لے جایا جا رہا ہوگا. کس صحبت میں بیٹھتے ہو یہ ہمیشہ یاد رکھو. آس پاس اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے کی مثال عطر کی دکان میں جانے کے برابر ہے. عطر کی دکان میں جاؤ گے، خوشبو نہ بھی لگاؤ تو بدن میں خوشبو آ ہی جاتی ہے. اور برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی مثال میرے آقا نے فرمایا ایسے جیسے کوئلے کی کان میں جا کر کے آیا، کام تو کچھ نہیں کیا لیکن کالک ضرور لگ جاتی ہے. کوئلے کی کالک اپنے کپڑوں پر کچھ نہ کچھ لگ جاتی ہے. اپنی مجلسوں کو دیکھ سمجھ کر کے بیٹھا کرو، اختیار کرو. سب سے بہترین چیز کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیز. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، چھوٹی عمر کے تھے. وہ کہتے ایک حدیث میں نے رسول اللہ سے سنی ہے اور اس حدیث کو سننے کے بعد مجھے زندگی میں جتنی خوشی آئی اس سے بڑی خوشی کبھی آئی نہیں، اس سے بڑی خوشی کبھی آئی نہیں. تو ان سے پوچھا گیا کون سی ایسی حدیث آپ نے سنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی ایسی بات آپ نے سنی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن ہر آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے.
حضرت انس نے کہا مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں محبت کرتا ہوں، ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں، عمر بن خطاب سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو میں کہاں رہوں گا؟ حضور نے مسکرا کر کے کہا انس تم میرے ساتھ رہو گے۔ یہ حکم سب کے لیے میرے عزیزوں، سب کے لیے۔ تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو اور جس کی چیزوں کو پسند کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ نوجوانوں سے میں پوچھتا ہوں آج تم نے اپنا آئیڈیل، اپنا ہیرو کس کو بنا رکھا ہے؟ تم کس کے فین بنے پھرتے ہو؟ ذرا سوچ سمجھ کر کے دنیا میں آئیڈیل منتخب کرنا۔ وہ نوجوان جو فیشن کی دنیا میں بھاگے چلے جا رہے ہیں، ان کے ہیئر کٹنگ سٹائلز، ان کے کپڑے پہننے کے سٹائل، ان کے چلنے پھرنے کے انداز، ان کے ہر چیز خریدنے کے انداز، یہ ساری چیزیں تم کس کو دیکھ کر کے کر رہے ہو؟ یہ تمہاری زندگی پر بھی اثر پڑتا ہے اور آخرت پر بھی اثر پڑے گا، آخرت پر بھی اثر پڑے گا۔ دنیا کو یہ نہ دیکھو دنیا کس چیز میں فیشن کرتی ہے۔ میرے عزیزو دنیا کفار و مشرکین کے لیے جنت کی طرح ہے، انہیں جنت کی طرح جینے دو۔ تمہیں یہاں ان کو دیکھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے اپنے نبی مکرم کو دیکھو، ان کے صحابہ کو دیکھو، اور اگر ان کے اخلاق و کردار کے ساتھ چلو گے تو میرے عزیزو ہم نے دنیا میں بھی عزت دیکھی ہے۔ آج جو دنیا میں عزت دیکھی ہے اللہ کا کروڑا احسان۔ میں جس علاقے میں بھی گیا لوگوں کا ہجوم میں نے اپنے ارد گرد پایا ہے، وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی بہت بڑا پرہیزگار یا کوئی بڑے منصب والا یا کوئی سیاسی عہدے والا، کچھ نہیں ہے میرے پاس، کچھ نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن لوگوں کے ہزاروں لوگوں کے دلوں میں اللہ نے جو محبت رکھی ہے وہ نام مصطفیٰ کی برکت سے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے، اور میں نے ایک بات بہت بچپن میں پڑھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے کوئی کھڑا ہو جائے تو اللہ اس کی عزت اتنی بڑھاتا ہے، اتنی بڑھاتا ہے کہ اگر وہ 70 دروازوں کے اندر بند بھی رہے اللہ پوری مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈالتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں دنیا تمہیں کوئی تانا دیتی ہو اس کی پرواہ نہ کرو، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم نقش قدم پر جہاں کا ہر قدم تمہیں آسمان کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ تمہیں ایسا لگتا ہے مجھے 4 لوگوں میں بیٹھنا پڑتا ہے، داڑھی رکھوں گا تو لوگ کیا بولیں گے، ٹوپی رکھوں گا تو لوگ کیا بولیں گے؟ لوگ کچھ نہیں بولتے، یہ مرنے کے بعد صرف انا للہ بولتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، صرف اتنا ہی۔ اگر انسانوں کے لیے اپنے آپ کو بدلنے سے رہ گئے تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جو قبر پر تمہارے 10 منٹ بھی بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ حشر کے تک چلنے والا جو سفر ہے تمہارا وہ حضور پاک کے سائے میں ہی چلنے والا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہی یہ سفر ہوگا۔ آج تمہارے پاس جو چیز ہے اس کی قدر کرو، اور خاص طور پر جو حالات اس طرح کے پیدا ہیں اسلام کی تشریح سچے لوگوں سے سنا کرو۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے سچے بندوں کے ساتھ رہو۔ اور سچے کون ہیں؟ اللہ کے وہ اولیاء کاملین ہیں، انبیاء کرام ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا، ان کے راستے پر ہی چلنا۔ گوگل کو اپنا استاد بنا کر کے رکھو گے تو یہ گوگل میپ جہاں لے جا کر پھنساتا ہے اسی طرح دین کے راستے میں بھی پھنس جاؤ۔ بہت سارے لوگ آج یہی سمجھتے ہیں، نئے لوگ اسلام کی تشریح کرنے کے لیے انٹرنیٹ پر نظر آ رہے، کوئی انجینئر آیا، کوئی پروفیسر آیا، کوئی ڈاکٹر آیا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کیا بہترین ریفرنس کے ساتھ بتاتا ہے۔ میرے عزیزوں شیطان ان سے بھی بہت بڑا عالم تھا، اس کو معلم الملائکہ کہا جاتا ہے۔ کیا صرف کثرت سے علم ہونا یہ ہدایت کی علامت ہے؟ عشق رسول ساتھ میں ہو تو وہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ اور جو بندہ تمہیں بزرگوں سے دور کرتا جائے اور حضور پاک اور ان کے صحابہ سے دور کر کے چاہے وہ پہاڑ جیسا علم پیش کرے اس کی طرف توجہ ہرگز مت کرنا۔ ہمارے لیے دین وہی ہے جو غوث اعظم سے ہو کر کے آیا ہے، دین وہی ہے جو غریب نواز سے ہو کر کے آیا ہے۔ دین کی تشریح جنہوں نے کی ہے ان میں سب سے بلند و بالا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ہے۔
اسی لیے اس راستے پر ہم چلتے ہیں کہ اسلام کی صحیح معنوں میں تشریح کرنے والے یہ لوگ ہیں. دوسرے لوگوں کی تشریح پر چلیں گے تو پتہ نہیں کس کھائی میں گر جائیں گے. اللہ آپ سب کی اور ہماری حفاظت فرمائے.